اس پر وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، جہاں تک مہر کو بند کرنے کے معنی دینے ہوں تو ساتھ ایک اور لفظ لگانا پڑے گا جیسے مہر بند۔ اب یہ اردو میں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لفظ عربی ہے، اپنے اسلوب کے مطابق اس کے ساتھ بند لگا سکتے ہیں، ورنہ لفظ تو وہی ہے خاتم عربی کا۔ بعض اوقات کسی لفظ کو ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں تین لفظ بھی لے کر آنے پڑتے ہیں اپنی زبان میں، تو یہ کہتے ہیں ایک اور لفظ لگانا پڑے گا جیسے مہر بند۔ مہر تو اس آلہ کو کہتے ہیں جو اپنے پر بنے نقش کو چھوڑتا ہے، اور جب اسے کسی سرفیس پر لگایا جائے تو اس نقش کو بھی مہر ہی کہا جاتا ہے، یعنی اسٹیمپ کے معنی میں ہی کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہیں گے کہ اس پر فلاں کی مہر ہے، جیسے نوٹری پبلک سے اگر کسی ڈاکومنٹ کی تصدیق کروائی جائے تو وہ اپنے دستخطوں کے ساتھ اپنی مہر بھی ثبت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جس ڈگری یا ڈپلومہ یونیورسٹی جاری کرتی ہے اس پر اپنی مہر یا سیل لگا دیتی ہے، جو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے کہ اس سند یا ڈپلومہ کو۔ ایک بڑی مشہور مہر کا آپ نے سنا ہی ہوگا، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مشورہ سے بنوائی، اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ تھے۔ جو خطوط خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائے ان پر مہر کا نقش ثبت کیا گیا۔ جہاں تک سیل کا تعلق ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ایک بامعنی مہر ہی ہے، جیسے کسی عدالت سے جاری ہونے والا سمن یا کوئی اور حکم جس کو جاری کیا جائے اس پر دستخط کے علاوہ لکھا ہوتا ہے ایشوڈ انڈر مائی سیل، اور متعلقہ جج یا افسر کی سیل منقش یا امبوس کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہی بات ہے، یا سیل مہر یا تو سیل ہوتی ہے یا اسٹیمپ ہوتی ہے، دو ہی ہوتے ہیں، اس کے اور کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جس سیل کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی معنی ہے، جیسے کوکا کولا کی نئی بوتل جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں سے گیس آواز سے نکلتی ہے، کیونکہ بوتل کے ڈھکنے کے اندر سیل ہوتی ہے جو بوتل کے اندر کے ماحول کو باہر کے ماحول سے الگ رکھتی ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے سب نبیوں کو کسی بڑی سی بوتل میں بند کرنا ہوگا یا کسی اور طرح، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک الخرافات بطور سیل کسی ڈھکنے کے اندر رکھ کر اس بوتل یا جو بھی چیز اس میں ہے اس کو کس کر بند کرنا ہوگا۔ کیسی مضحکہ خیز بات بن جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک الخرافات۔ آگے انہوں نے انگلش ڈکشنری سے سیل کے معنی جو ہے بتائیں، اس میں انہوں نے کارنیورس میملز کا ذکر کیا ہے جس میں ایک دریائی جانور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور کہیں پہ انہوں نے فر سیل لکھا ہے، کہیں پر انہوں نے لیدر کا لکھا ہے، کہیں پر انہوں نے پیس آف ویکس کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہی معنی ہے سارے کے سارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر میں نے جواب دیا، بہت اچھی بات ہے۔ مہر یعنی سیل، مہر یا سٹیمپ، آپ نے خود پہلا معنی ہی منتخب کیا، یعنی مہر دو ہی طرح کی ہوتی ہے، یا سیل ہوتی ہے یا سٹیمپ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے خود ہی سیل کا معنی منتخب کیا تھا۔ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ کسی بھی آیت کا مصداق سمجھنے کے لیے لفظ کا استعمال حقیقی و مجازی، جملے کی تالیف، سیاق سباق اور نظم کلام کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، لفظ انتقال کے معنی کسی جگہ منتقل ہونا یعنی ٹرانسفر ہونا ہوتے ہیں، اور اس کے معنی فوت ہونا بھی ہیں۔ آگے میں نے 3 جملوں سے مثالیں سے سمجھایا۔ میرے والد ایک عرصہ سے بیمار تھے، کل ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ اس کے والد کا لاہور سے اسلام آباد انتقال ہو گیا۔ اب اس جملے میں انتقال ٹرانسفر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ورثہ کو ابھی تک زمین کا انتقال نہیں ہوا، یہاں بھی انتقال ٹرانسفر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب جملے کی تالیف اور قرینہ خود بتاتا ہے کہ انتقال بامعنی موت کہاں مراد ہے اور انتقال بامعنی ٹرانسفر کہاں مراد ہے۔ قرینہ کلام کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، باہر نہیں تلاش کیا جاتا۔ پہلے جملے میں انتقال بامعنی ٹرانسفر رکھ کر دیکھیے، جملہ بے معنی ہو جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے جملے میں انتقال بامعنی وفات رکھ کر دیکھیے تو بھی جملہ بے معنی ہو جائے گا۔ پہلے جملے کی تالیف اور سیاق سباق وفات ہی کے معنی قبول کرتے ہیں، دوسرے اور تیسرے جملے کی تالیف سیاق سباق ٹرانسفر کے معنی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے سمجھایا کہ مہر بھی
اس کے سیاق سباق کے معنی رکھ کر ہی دیکھے جائیں۔ مہر بامانی سیل یعنی بند کرنے کی بجائے اسٹیمپ آلہ یا نقش کے معنی کے لینے کے لیے قرینہ موجود ہونا چاہیے۔ جملے کی تالیف، سیاق سباق، نظم کلام اسے قبول کرتا ہو، ورنہ بات مہمل ہو جاتی ہے۔ ایک ایک آیت کو دیکھ لیجئے۔ آگے میں نے پہلی وہ جو آیت پیش کی تھی اس کا سیاق سباق کے سمیت اس کو بتایا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر یعنی سیل کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ آگے میں نے اس کو بتایا، سمجھائے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل اور کان بند کر دیے۔ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت میں سیل یعنی بند کرنے کے معنی کی جگہ اسٹیمپ آلہ یا نقش رکھ کر سیاق سباق سمیت دیکھیے، آیت مہمل اور بے معنی ہو جائے گی۔ تمام آیات کو اسی طرح دیکھ لیجئے۔ اب یعنی پیچھے تمام 7 آیتیں جو ہے نا وہ میں نے بتائی تھی۔ اب خاتم النبیین والی آیت دیکھ لیجئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر سیل آف دا پروفٹس ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں۔ یہاں سیل یعنی بند کرنے کی بجائے اسٹیمپ آلہ یا نقش سے آیت مہمل بے معنی ہو جاتی ہے۔ رہی بات بوتل اور ڈھکن والی، براہین میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، یہ میں نے ان کی کتاب سے ایک حوالہ دیا، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ براہین حصہ 5 صفحہ 86۔ یہاں مرزا صاحب کی کیا مراد ہے؟ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کسی بوتل میں بند کر کے خود کو اس پر بطور ڈھکن لگا لیا، یا ٹھپا لگا کر اولاد کا اجرا، یا یہاں سلسلہ اولاد کا بند ہونا مراد ہے؟ آگے اس نے کوئی جواب نہیں ہے، تقریباً 2 گھنٹے تک خاموش رہا۔ تو پھر میں نے پوچھا آپ کی طویل خاموشی سے کیا مطلب لیا جائے؟ آگے وہ کہتے ہیں مصروفیت۔ پھر ساتھ میں انہوں نے کمنٹ کیا، ابھی کچھ مصروفیت ہے، حاضر ہوتا ہوں، ابھی اس پر غور کر لیں۔